اس کے تنقیدی پہلوؤں پر پھر کبھی ہم بات کریں گے، لیکن یہاں پر اہم چیز سمجھنے والی ہے جس کی طرف لوگوں کی نظر نہیں ہے۔ اصل میں میرے سامنے اس پورے سوال اور پوری گفتگو کا جو محور ہے وہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں یا آج کے زمانے میں بر صغیر کے اندر خاص طور پر یہ جو ہمارے ہاں ایک رواجی مزاج چل رہا ہے، اس رواجی مزاج کے محرکات کیا ہیں، یعنی ثقافتی اور تاریخی محرکات کیا ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اہم پہلو پر بات کرنے اور بنیادی جو نقطے ہیں جو شریعہ نے طے کیے ہیں یا قرآن و سنت طے کرتی ہے، تو یہ بنیادی نصوص جو طے کرتی ہیں ان کے تناظر کو بھی ساتھ میں لیا جائے اور بر صغیر کے ثقافتی مزاج کو بھی ساتھ لے کر اس کا حل نکالنا چاہیے، اور پھر معلوم ہوگا کہ محبت رسول کے اصل معیارات کیا ہیں، اور اس کی محبت رسول کی کسوٹی کیا ہے، اور اس کسوٹی کی اور معیار کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ یہ محبت رسول ایسی ہے جو کہ مقتضائے دین ہے، یعنی دین کا تقاضا ہے، اور یہ محبت رسول جو ہے یہ ثقافتی اثرات کے نتائج کی صورت میں ہے، اور دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ محبت کس کو کہتے ہیں، کہ محبت کیا ہے، اور وہ کون سا بنیادی کلیہ ہے جس کو ہم محبت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ تو عربی جگہوں پر استعمال ہوا ہے، جیسے قرآن حکیم میں آتا ہوا القیت علیک محبۃ من، محبہ یہ میم کی زبر کے ساتھ قرآن حکیم نے استعمال کیا، اور عربی لغت کے اندر یہ میم کی پیش کے ساتھ بھی استعمال ہوا، محبت لفظ جو ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مشہور تعریف تو ایسی جامع معنی ہے کہ جس سے معلوم ہو سکے کہ محبت کیا ہے، یہ تو شاید ممکن نہ ہو کیونکہ اس کا تعلق ایک جذبات کے ساتھ ہے اور احساسات کے ساتھ ہے، لیکن ایک انتہائی بہترین قول مجھے ملا جس کو یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے ذکر کیا، کہتے ہیں المحبت حالت لا يعبر عنها مقالۃ، محبت ایک حال ہے، ایک حالت ہے، اس کو لفظ، اس کی تعریف جو ہے یہ لفظوں میں ممکن نہیں۔ آپ لفظوں میں کہہ لیں کہ یہ جو ہے یہ ایک سٹینڈرڈ ہے یا ایک پیراڈائم ہے یا ایک کیا کہتے ہیں اس کو ڈمی سی ہے جس کو ہم سامنے رکھ کر کہہ سکیں کہ یہ محبت ہے۔ یہ ایک جذبات، تعلق، احساس کا نام جو ہے خاص طور پر یہ محبت کے ساتھ اسے تعبیر کیا جاتا ہے، اور تعلق جو ہے اسی تعلق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے جو ہے وہ جو تقاضا کیا قرآن حکیم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، سخت ترین محبت کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے محبت ایمان والوں کا ایک خاصہ قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو محبت کی شرط جو ہے جو طے شدہ ہے وہ اتباع رکھی گئی ہے، اتباع، کہ اتباع سے معلوم ہوگا کہ یہ محبت کرتا ہے، اور اتباع سے ہی معلوم ہوگا کہ یہ محبت نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کو مشکات المصابیح والوں نے نقل کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے محبوب یا دوست کے طور طریقے اپنا لیتا ہے، اس لیے ہر شخص اس کا خیال رکھے کہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے، یعنی جس دوستی
پسندیدگی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ میں ان معیارات کی بنیاد پر اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب وہ معیار کیا ہو سکتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ محبت ہو گئی ہے؟ تو محبت یعنی محبت کی اقسام ہم انہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک محبت کی قسم تو وہ ہے جو کہ فطرت کی بنیاد پر، فطری بنیاد پر وہ ودیعت کر دی گئی ہے، یعنی فطرت اور جبلت جو ہے اس کے اندر شامل کر دی، یعنی ان بلٹ ہمارے سسٹم کے اندر وہ موجود ہے۔ مثلا والدین کی اپنی اولاد کے لیے محبت جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو فطری طور پر اس کے اندر داخل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری محبت جس کو قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، کہ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت سجا دی گئی ہے، جن میں عورتیں، اولاد، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو یہ محبت کا وہ معیار ہے جس کو قرآن حکیم ذکر کر رہا ہے کہ یہ محبت جو ہے یہ اشتہا، رغبت کی بنیاد پر جس کی طرف راغب ہوتا ہے، جس سے اس رغبت کی بنیاد پر کچھ فائدہ ملنے کے امکانات موجود ہیں، اس کو قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ مردوں کے لیے بیویاں اور اولاد، اور پھر سونے چاندی کے خزانے، اور اسی طریقے سے نشان زدہ گھوڑے، یہ گھوڑا بہت قیمتی چیز تھی، اور اسی طریقے سے جانور یعنی جو مویشی ہیں اور کھیتیاں۔ تو یہ ساری چیزیں جس کو بھی اللہ تعالی نے محبت قرار دیا کہ یہ بھی محبت ہے، اور یہ چیزوں کے ساتھ محبت ہے۔ تیسرا محبت جو ہے وہ تعظیم کی بنیاد پر اور بڑائی کی بنیاد پر، اور اس تعظیم کے اندر داخلی طور پر جو چیزیں آتی ہیں وہ علم بھی آ سکتا ہے، اخلاق بھی ہے، اور فکر بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے پرہیزگاری بھی ہے، بہترین جو ہے اس کے اندر صلاحیت قیادت بھی موجود ہے۔ مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ جو تعظیم کی بنیاد پر اور اسی طریقے سے حسن کی بنیاد پر، حسن سے مراد اعمال صالحہ یا سمجھ لیجئے، اس کی بنیاد پر جو ہے یہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ کسی کا علم بہت اچھا ہے، کسی کے اخلاق بہت اچھے ہیں، کسی کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہے، کس کی اپنے جو اعمال ہیں وہ تقوی کے اندر اتنے کامل ترین ہیں کہ ہمیں وہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کی فکر اتنی بلند ہے، یہ سوچ اتنی بلند ہے کہ جس کی بنیاد پر تعظیم کرنے کا دل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے اس سے تعظیم بھی کی جائے اور اس سے پیار بھی کیا جائے۔ چوتھی جو محبت کی قسم ہے وہ ہے نعمت کا احسان اگر ہوا تو اس کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے۔ یعنی اب احسانات جو ہیں یہ جو انسان کو ملتی ہیں نعمتیں، ان کے احسان، اس احسان نعمت کا جو احسان اوپر آتا ہے، اس احسان کی بنیاد پر محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، ان تینوں میں سے یا چاروں میں سے کس بنیاد پر ہم کرتے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کا دل کرتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود انسانیت کے لیے کیا ہے، نعمت بن کر آئے ہیں، اور یہ اللہ کے احسان ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھیں کہ دنیاوی پہلو سے اگر ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہمیں بہترین طریقے سے ہماری جنسی ضرورتوں کو، ہمارے اولاد کے حوالے سے، اولاد کی تربیت کے حوالے سے
اور اسی طریقے سے مال کمانے اور خرچ کرنے کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے اپنی ضروریات زندگی کو پوری کرنے کے حوالے سے جو ہم رغبت رکھتے ہیں اس میں ایک میکنزم فراہم کرنے والی شخصیت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسی طریقے سے فطرت جو ہے، فطرت اور جبلت کے اعتبار سے بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روحانی والد کی حیثیت سے ہیں۔ لہٰذا ان چاروں پہلوؤں سے اگر ہم دیکھیں تو جامعیت اور کاملیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ یہ پہلو جب پائے جاتے ہیں تو اس کی بنیاد پر ہماری جو محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے وہ کامل ہونی چاہیے، اور ان ساری بنیادوں پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہی تقاضا، ایک مشہور روایت ہم سب سنتے ہیں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے ایک خاص مکالمہ ہوا تھا۔ بڑا دلچسپ سا مکالمہ ہے کہ اس کو صحاح میں سائستہ والوں نے نقل کیا ہے، تمام محدثین نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ روایت کیا ہے اس کو عن عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، اور وہ اس کے راوی جو ہیں عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ جو ہے وہ تھاما ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلتے چلتے گفتگو کی اور کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تمہیں اپنی جان سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ تو اب یہ تقاضا یہ کرتا ہے، یا یہ جو ہے لفظ یوں ہوں گے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، آپ مجھے میری جان سے بھی اب زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اے عمر، اب ہے، کیا مطلب؟ اب تمہاری محبت جو ہے وہ کامل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری جو محبت ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ اپنی ہر چیز، اپنی جان سب سے زیادہ اہم ترین، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو جو ہے ہلاکت میں ڈالو، یعنی اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کہ اس جان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کا حکم دیا جائے۔ اور مشہور روایت، ایک اور روایت بھی ہے جو اکثر لوگ روایت کرتے ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ اما عائشہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں جاءت ہند بنت عتبہ قالت یا رسول اللہ ما كان على ظهر الارض من اهل خباء احب الي ان يذلوا من اهل خبائك ثم ما اصبح اليوم على ظهر الارض اهل خباء احب الي ان يعذوا من اهل خبائك۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عائشہ نقل کرتی ہیں کہ ہندہ بنت عتبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ کی قسم، اسلام جب تک میں نہیں لائی تھی اس وقت تک مجھے روئے زمین پر آپ کے اہل خانہ سے زیادہ جو ہے ناپسندیدگی کسی اور سے نہیں تھی، اور اب روئے زمین پر کوئی گھر ایسا نہیں جس میں رہنے والوں کی عزت مجھے آپ کے گھر والوں کی عزت سے زیادہ محبوب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں لا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والد یعنی والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ تو یہ وہ روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا ضروری ہے، وگرنہ ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں کہ محبت جو ہے، اب پھر اس کے تقاضے کیا ہیں؟ محبت تو ہونی چاہیے، اب اس کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے تقاضے میں ایک شعر ہے، مشہور شعر ہے، لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع، کہ اگر تیری محبت میں صداقت ہوتی تو تو اپنے محبوب کی فرما برداری کرتا، کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوا کرتا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا مطلب کیا ہے؟ اتباع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اتباع ہے۔ اسی لیے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک پورا ایک باب باندھا ہے، باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان۔ یہ ایمان کا یعنی یہ باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رسول کے بارے میں، جو کہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو ایمان کے حوالے سے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا اپنی کتاب کے اندر، کہتے ہیں کہ علامت حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب السنت، وعلامت حب السنت حب الآخرہ، وعلامت حب الآخرۃ بغض الدنیا، وعلامت بغض الدنیا اللہ یأخذ منها الا زادا یبلغہ العقبہ، کہ حب رسول کی علامت کیا ہے؟ کہ سنت سے محبت ہے، اور سنت سے محبت کا مطلب کی علامت کیا ہے؟ کہ آخرت سے محبت ہے، اور آخرت سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ کہ دنیا کی ناپسندیدگی، اور دنیا کی ناپسندیدگی کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے فقط اتنا ہی لے کہ آخرت تک پہنچنے کی ضرورتیں پوری کی جائیں۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور آخرت کی تیاری کیا ہے؟ اتباع کے اندر ہے، اور اتباع کی 10 آیات جو ہیں قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ محبت بھی طے ہو گئی، محبت کن وجوہات کی بنیاد پر کی جاتی ہے یہ بھی طے ہو گیا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں ضرورت ہے یہ بھی طے ہو گیا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایمان، اور اب سوال یہ آیا کہ محبت رسول کی جو کسوٹی ہے وہ کیا ہے؟ محبت رسول کی کسوٹی اور معیار کیا ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے یہ سچی محبت ہے؟ اس میں سے پہلا جو نقطہ ہے کہ محبت رسول کی کسوٹی یا تقاضا بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، اور اتباع ایسی ہو کہ اس میں اپنے آپ کو فنا کر لے۔ قرآن حکیم کا واضح ارشاد ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ کو پسند کرتے ہو تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بخاری شریف کی کتاب الایمان اور حلاوت الایمان باب ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر کوئی شخص انہیں حاصل کرے اور انہیں جو ہے اپنے باطن کے اندر اس طرح داخل کر لے
کہ وہ طبیعت اور مزاج اور باطن جو ہے، اندر کی جو کیفیت ہے، وہ ان تین چیزوں پر قائم ہو جائے تو انسان ایمان کی حلاوت محسوس کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ ان میں سے پہلی چیز کیا ذکر کی کہ مٹھاس اور لذت ایمان کی کیسے ملے گی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات اور آپ دونوں کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائیں، محبوب ہو جائیں، یعنی ساری محبتوں پر غلبہ محبت کا کس کا ہو جائے؟ اللہ کا، اللہ سے محبت کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ اور دوسری چیز کیا بیان کی؟ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ بندہ جو ہے وہ کسی بھی بندے سے محبت کرے تو اللہ ہی کی وجہ سے محبت کرے، اللہ کے لیے محبت کرے، یعنی دنیا کی تمام محبتوں کے معیارات جو ہیں وہ اللہ سے محبت کے بنیاد پر ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی محبت ہمیں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم دیگر لوگوں سے اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق محبت کریں۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ بندہ جو ہے وہ اس چیز کو ناپسند کرے کہ وہ کفر میں لوٹ جائے، یعنی کفر میں لوٹنا اسے ناپسندیدہ ہو، ایسے ہی ناپسندیدہ ہو جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا اسے ناپسند ہو، یعنی آگ میں گرنے کی وجہ سے کتنی تکلیف ہو سکتی ہے۔ یہ اب اپنا سپیکر بند کر لیجئے پلیز۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ذکر کی کہ بندہ جو ہے وہ کفر میں ایسے واپس لوٹنے کو ناپسند کرے جیسا کہ وہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں، یعنی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اس کے رسول سے ہونی چاہیے، اور دنیا کی ہر محبت کے معیار اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اور کفر کی طرف واپس لوٹنا جو ہے یہ محبت کا تقاضا ہے کہ بندہ کفر کی طرف نہ جائے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ کے جتنی بھی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو کیا کرے؟ اپنی زندگی میں لائے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلکہ اللہ کی طرف سے یہ تقاضا ہے کہ اطاعت رسول جو ہے اطاعت الہی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اگر محبت کرتا ہے، جیسے کہ میں نے شعر میں بتایا تھا کہ محب جو ہوتا ہے وہ محبوب کا مطیع ہو جاتا ہے، فرما بردار ہو جاتا ہے، ایسے محبت میں مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ محبوب جو بھی کہے محب وہی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو محبت کی اصلیت اور محبت کے سچے ہونے کا جو تعلق ہے وہ کیا کرے؟ اپنی زندگی کے اندر ویسا کر کے لا کے دکھائے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے عمدۃ القاری میں کہ دل کا تعلق اور میلان کسی چیز کی طرف ہونا اس تصور سے کہ اس میں کوئی کمال اور خوبی عمدگی ہے، اس طرح کہ وہ شخص اپنے رجحان، آرزو، خواہش کا اظہار اس چیز میں کرے جو اس کو اس سے قریب کرے۔ اب انسان جو ہے اس کی عمدگی اور کمال کو حاصل کرنا چاہتا ہے، مثلا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باکمال مومن ہونا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو اصل پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے اسٹینڈرڈائزیشن کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قریب لے کے جانے والی چیز یعنی سنت کی اتباع کریں، اور اتباع کے بنا جو ہے وہ جس نے فمن راغب عن سنتی فلیس منی کے لفظ آتے ہیں، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا وہ کیا ہے؟ وہ مجھ میں سے ہی نہیں۔ تو یہ وہ سٹینڈرڈ ہے
جس کی بنیاد پر کیا کہا گیا کہ محبت ہے تو اطاعت لازمی ہے، اگر اطاعت نہیں ہے تو محبت کس بنیاد پر ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شامل ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ وہ سٹینڈرڈ، مین سٹینڈرڈ جو ڈیزائن کیا گیا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اسی اطاعت کو، جو اطاعت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ کامیابی رکھی گئی۔ اب یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ اطاعت ہو گئی۔ اب دوسری طرف ہم بہت ساری ایسی چیزیں مسلسل سالہ سال سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ مسلسل چیزیں بڑھ رہی ہیں، اور ایسی چیزیں کی طرف جو ہے وہ جاری ہیں جو نقصان دینے والی